اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کے تحت ایک جملہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جملہ اہل ایمان کثرت سے پڑھتے ہیں اور بالخصوص جب قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو یہ جملہ پڑھا جاتا ہے اور پھر حدیث کے تحت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ ادا کیا جاتا ہے۔ تحفظ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرآن کی طرف سے حکم ہے، اور بسم اللہ پڑھنا یہ حدیث کی طرف سے ہم پر سنت ہے اور رسول کائنات کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرنے لگو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ ویسے یہ قرآن کریم کی سورہ نمل میں یہ جملہ یہ آیت مقدسہ آئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو آج ہماری گفتگو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کی پناہ میں آنا یہ صرف تلاوت کلام مجید ہی کی بات نہیں ہے، عام طور پر بھی جب کوئی ایسی بات ہو، کہیں شر کی، فتنہ کی، فساد کی، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہو، کوئی غلط خیال، فاسد خیال ذہن میں آنے لگے، اپنی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات جو باطل ہو، غلط ہو، ناحق ہو، تو یہ جملہ بولنے کا ہو۔ اب اس پر ائمہ نے، مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور بعض نے کہا ہے یہ مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے، اور بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ ہے تو واجب مگر اگر مومن آدمی زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لے تو وہ واجب ادا ہو جاتا ہے، باقی اسے اجازت ہے پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، مگر یہ جملہ اہل ایمان کے لیے ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنا جملہ ہے کہ اہل ایمان اگر زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ شریعت نے اجازت دے دی کہ یہ مستحب ہے، بعض نے کہا یہ واجب ہے، اور رسول کائنات کثرت سے یہ جملہ ادا کیا کرتے تھے، اس لیے سنت رسول کائنات بھی ہو گئی، مگر امتی کے لیے ائمہ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لے اور پھر زندگی بھر نہ پڑھے تو اس کا واجب ثابت ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے جملہ ادا ہو جاتا ہے۔ مگر اس جملے میں آخر کیا چیز ہے کہ ایک بار پڑھ لیں تو پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اتنا سا جملہ ہے کہ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ جملہ ہے، اور زندگی میں ایک بار بندہ مومن کہہ دے تو اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟
کیا راز اس میں پوشیدہ ہے اور کیا حقیقت ہے اس میں جو چھپی ہوئی ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے کہ یہ مختصر سا جملہ اعوذ باللہ، 3 لفظ اس میں خاص طور پر ہے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اور پھر کس کی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی شر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایک شر ہے، ایک فساد ہے، اور اس فساد سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ مگر یہ ایک بار جملہ کہہ دینے سے پوری زندگی پر یہ جملہ حاوی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن جب کہے کہ میں ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے بچنے کے لیے اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتا ہوں۔ اب دیکھیے، بندہ جب اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، تو پھر اس کے باہر کا کوئی شر ہو یا اندر کا شر ہو، اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ یہ اس ایک جملے میں کہ اسے پھر دنیا کا کوئی شر، کوئی فساد، وہ باہر سے ہو یا اس کے اپنے اندر سے آئے، کسی غلطی، کسی کوتاہی کی وجہ سے آئے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دوستان نے بتا، یہ دیکھنے میں ایک جملہ ہے۔ اب دیکھیے اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب پناہ کس کی دی جاتی ہے؟ اب دیکھیے، ہم بچے ہمارے ہوتے ہیں اور ہم بھی ہیں، جب کوئی چیز، ڈرانے والی چیز، ہمیں نقصان دینے والی چیز ہماری طرف بڑھتی ہے یا ہم اسے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کس کی طرف بڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے یعنی ایک بچہ ہے، اس کے کہیں سے کتا کوئی آ رہا ہے یا کوئی بلی آ رہی ہے، کوئی ڈرانے والی چیز آ رہی ہے، تو وہ اس سے ڈر کر بھاگے گا۔ کس کی طرف بھاگے گا؟ جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لے گا اور اس چیز کے شر سے بچا لے گا اور مجھے نقصان سے محفوظ کر لے گا، وہ اس کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کا باپ وہاں کھڑا ہے، باپ کی طرف بھاگے گا بچہ، ماں کی طرف بھاگے گا، بڑی بہن بھائی کھڑے ہیں، اس کی طرف بھاگے گا، اس کی طرف بھاگے گا جس کا اس کے لاشعور میں بھی اسے یہ یقین ہے کہ میں اگر اس کی طرف بھاگا تو یہ مجھے اس نقصان دہ چیز سے بچا لے گا، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو کہا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں بچتا ہوں شیطان کے شر سے، میں بچتا ہوں۔ بندہ مومن بچتا ہے شیطان کے شر سے، اور ایک بندہ مومن کے لیے اللہ کی ذات سے بڑھ کر سراپا رحمت کوئی ذات ہے نہیں، تو وہ کدھر بھاگے گا؟ وہ اللہ کی طرف بھاگے گا، اللہ کی طرف بھاگے گا۔ پھر ہمارا زندگی کا تجربہ ہے کہ بچہ جو ڈر کر کسی چیز سے ہمارے ساتھ چمٹتا ہے، ہمارے ساتھ لپٹتا ہے، تو وہ اس وقت تک لپٹا رہتا ہے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اب وہ نقصان دہ چیز مجھ سے دور ہو گئی ہے، اس وقت تک آپ کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ تسلی بھی دیتے رہے تو وہ آپ کے ساتھ لپٹا رہے گا کہ کہیں سے وہ پھر آ نہ جائے نقصان دینے والی چیز، وہ شر پہنچانے والی چیز آ نہ جائے، وہ تکلیف دہ چیز پھر سے آ نہ جائے۔ تو اب یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس تقاضۂ فطرت کو بندہ مومن کے اندر ڈال دیا، اور رسول کائنات نے فرمایا کہ بندہ جب کسی شر سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کے ساتھ لپٹتا ہے، اللہ کے دامن رحمت کی طرف بھاگتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ وہ شر دور ہو گیا تو اس نے پھر اللہ کا دامن چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ اسی رحمت کے دامن کے ساتھ لپٹ گیا ہے اور وابستہ ہو گیا ہے، اور وہیں اسے تسکین ملی ہے، وہیں کا ہو کر رہ گیا ہے، پھر اس دامن کو چھوڑا نہیں ہے، پھر اسی دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تو اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، تو اس میں دو چیزیں آ گئی،
ایک تو یہ ہے کہ شر سے بچنے کے لیے اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اور پھر وابستہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے جیسے بتایا کہ بچہ کس کی طرف بھاگے گا؟ کسی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے اس چیز کی طرف یا اس بندے کی طرف بھاگے گا جس کے ساتھ اسے امید ہے کہ یہ مجھے بچا دے۔ تو اب اللہ رب العزت کی طرف بھاگا ہے تو ایک تو اس کے دامن کے ساتھ وابستگی کے لیے کیا ہے، اور دوسرا اسے یہ امید بھی ہے کہ اس کا رب اسے اس شر سے بچا لے گا، اس شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، پناہ مانگتے ہوئے یہ دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے کہ میں کسی بھی شر سے پناہ مانگتے ہوئے اور اس سے بچنے کے لیے جو اللہ کی طرف آ رہا ہوں تو مجھے اللہ اپنے دامن رحمت سے وابستہ بھی کر دے گا، اور مجھے امید ہے کہ پھر وہ مجھے اپنی ذات سے جدا بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا لفظ اس میں آ گیا شیطان۔ ائمہ لغت نے جو عربی جانتے ہیں اور امام ہیں عربی لغت کے، انہوں نے کہا کہ شیطان کے دو معنی، میں تفصیل اس میں نہیں بیان کرتا، وہ مشکل ہے، دو معنی شیطان۔ ایک تو شیطان اس فرد کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو دور بھگا دیا گیا ہو، دور چلا گیا ہو، یعنی بہت دور نکل گیا ہو، اسے شیطان کہتے ہیں۔ اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں اسا اور سمجھاونے نہیں کت فائدہ نہیں، وہ ہردوں دور نکل گیا۔ پنجابی جاننے کہ نہیں اسا اور سمجھاونے نا کت فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ نکل گیا۔ اس جملے کو کہتے ہیں تشہیر کرنا، فلان فلاں بہت آگے نکل گیا، بہت دور چلا گیا ہے، اب اس کا پلٹ کر آنا ممکن نہیں ہے۔ تو شیطان اس وجود کو کہتے ہیں کہ بہت دور نکل جاتا ہے، بغاوت میں، سرکشی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اب اس کا لوٹ کر واپس آنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اور دوسرا شیطان کا جو معنی ہے وہ ہے شیطان یعنی غصے میں جلنے والا، تو غصے کی آگ میں جلنے والا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق جب فرمایا اللہ رب العزت نے، تو شیطان، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ سجدہ کر، تو کس چیز نے تجھے منع کر دیا، سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو وہ کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ یہ جب اس نے تکبر کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب نکل جا، فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں سے۔ تو شیطان آدم علیہ السلام کی تخلیق نے جب اس نے سرکشی کی اور سجدے سے انکار کیا، غصے سے انکار کیا، غصے کی آگ تھی اس کے اندر اور اس آگ میں جل رہا تھا کہ میں جو ملائکہ کا امام ہوں، اب اللہ رب العزت ایک ایسے وجود کو تخلیق کر رہا ہے جسے وہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، میری عبادتیں کدھر گئی، میری امامت کدھر گئی کہ اب خلافت ایک اور شخص کو دے رہا ہے، خلیفہ ہونے کا حقدار تو میں تھا۔ یہ اسے آگ لگی، یہ اسے آگ جس نے اسے جلا دیا۔ تو شیطان کے دو معنی ہوئے، ایک تو بہت دور نکل جانے والا اور ایک ہے غصے کی آگ میں جل جانے والا، اور تیسرا لفظ ہے رجیم۔ رجام پتھر کو کہتے ہیں، رجیم جسے پتھر لگے، جس طرح قرآن کریم میں آیا نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس دنیاوی آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے انسانوں کے لیے اور اسے راستہ دکھاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اسے شیطانوں کو مارنے کے لیے بھی پیدا کیا۔ یہ جو ستارے ہیں یہ ٹوٹتے ہیں نا ستارے، تو یہ کسے لگتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے کہ یہ شیطان کو لگتے ہیں۔ شیطان جب یہاں سے جاتے ہیں نا اوپر خبریں لینے کے لیے
تو آگے سے ستارے ٹوٹ کر انہیں لگتے. رجوم الشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے. اس لیے جب یہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور دوسرا جملہ پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دونوں جملے. تو جب یہ شیطان کو لگتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ پھر کہانی اس وقت سناؤں گا کہ وہ مر جاتا ہے یا بچ جاتا ہے. بچے تو کیا بنتا ہے، بچے تو کیا بنتا ہے. اور پھر اسے عامل لوگ کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ پھر کسی وقت بات کرتے ہیں. تو کہا یہ شیطان ہے. اور رجوم الشیاطین، ستاروں کو ہم نے شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا ہے. اور پھر اس کا معنی وسوسے ڈالنے والا بھی ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ کیا کیا وسوسے ہوتے ہیں وہ ہم آگے بیان کرنے والے ہیں. اب شیطان وہ وسوسے میں پھر آگے بتاتا ہوں. شیطان تین طرح کے. کتنی طرح کے؟ آج ہم دو طرح کے شیطان پڑھیں گے، وہ بھی مکمل نہیں ہیں. کتنی طرح کے؟ تین طرح. ایک وہ شیطان ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی شیطان ہے. اور وہ کون سے شیطان ہیں یہ رمضان میں اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کون سے شیطان ہیں. لیکن ہم اس کی تفصیل ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ شیطان جو یہ شیطان اس طرح کے شیطان ہوتے ہیں یہ تو زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں. پھر رمضان میں کھل کر کھیلتا کون سا شیطان ہے؟ وہ آ گیا وہ. یہ شیطان تو بند ہو گیا نا. حدیث میں آتا ہے اس شیطان کو تو جگہ لیا جاتا ہے زنجیروں میں. اور جتنے بھی مردود شیطان اور سرکش شیطان ہوتے ہیں وہ تو رمضان میں باندھ دیے جاتے ہیں. پھر رمضان میں کھل کر کھیلنے والا شیطان کون سا ہوتا ہے وہ ہم ابھی پڑھتے ہیں. پہلا شیطان وہ ہے کہ جو امام الملائکہ تھا، حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا. اللہ رب العزت نے آدم کی عظمت کے اظہار کے لیے فرشتوں سے فرمایا کہ اسے سجدہ کرو. فسجد الملائکہ، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے حکم دیا ہے میں نے، اور تو نے میرا حکم ٹھکرا دیا. کس بات نے تجھے انکار پر مجبور کیا؟ سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا ہے؟ تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا. اس سے ایک بار یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر وہ شخص جو یہ سمجھے کہ میں دوسرے سے اچھا ہوں یہ شیطانی خوبی ہے. یہ کون سی خوبی ہے؟ شیطانی. میں چنگا، ہم اچھے ہیں، میں اچھا ہوں. یہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے. تو دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا کرداننا یہ شیطان کی خوبی. آپ جتنے بھی اچھے ہیں اپنا اتنا اچھائی اور بڑھے گی جتنی عاجزی بڑھتی چلی جائے گی، انکساری بڑھتی چلی جائے گی. جہاں انسان کے اندر میں آتی ہے یہ سب کچھ جل کر ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں اور میرے مقابلے میں کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا. یہ شیطان نے کہا. اور پھر جب اس نے یہ کہا تھا تو اس کا علاج کیا ہوا؟ آج تک اور قیامت تک لعنت کا حقدار ٹھہرایا. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور اپنے مقابلے میں کسی کو کوئی عزت و توقیر نہ دے اور ہر ایک کو حقیر سمجھنے لگے تو سمجھ جائے کہ وہ شیطانی لعنت کا طور اللہ نے ہماری گردن میں ڈال دیا. اس لیے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی اور انکساری کی دولت عطا فرمائے. بندہ جب تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے، فرماتا ہے الکبریاء ردائی،
یہ تکبر میری چادر تھی، تو نے کیوں لپیٹ لی ہے؟ میری چادر تھی۔ جس طرح باپ کا لباس یا باپ کی پگڑی ہم سر پر نہیں رکھتے نا، کہ پیو جینا تو پگڑی اس نے جی لیا، اس کی پگڑی ہم بیٹا سر پر نہیں رکھتا، جب وہ مر جاتا ہے تو دوسرے پہناتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میری پگڑی ہے، تکبر اور کبریائی میری پگڑی ہے، میرا لباس ہے، تو نے کیسے پہن لیا؟ تو نے کیسے پہن لیا؟ تو وہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے جو کہا تھا کہ سجدہ کا تو نے کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ دلیل دے رہا، ہم اپنے بڑے ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں نا۔ اس نے بھی دلیل دی، کہا خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، بدبودار مٹی سے، سیاہ مٹی سے پیدا کیا۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، چمکدار ہے، روشن آگ، اور اسے سیاہ بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا۔ میری شان اس سے افضل ہے، اس کی شان مجھ سے نیچے ہے، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ اپنی دلیل دی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ دلیل جب اس طرح کی بے عقل دلیل ہو، توہین پر مبنی دلیل ہو، کسی کی حقارت پر مبنی دلیل ہو، تو اس پر جواب نہیں دیا جاتا، اسے دفع کر دیا جاتا ہے کہ نکل جا ہماری وجہ سے۔ کہ اللہ رب العزت دلیل دے سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ دلیل دے سکتا تھا، اس پر دلیل دے سکتا تھا کہ تو آگ سے ہے، اس نے دلیل دی، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے، میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ تو دلیل دے سکتا ہے، دلیل پر قادر تھا، مگر اللہ رب العزت نے دلیل کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جب حقارت پر مبنی اور توحید پر مبنی کوئی بات کی جائے اور دلیل کی جائے تو اس کے جواب میں دلیل نہیں دی جاتی، دھکا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، پھر دھکا دیا جاتا ہے، تب ہو جاؤ۔ اس لیے اہل علم کے بارے میں اور اہل معرفت کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے بات کرے اور دلیلیں لے کر آئے تو کہتے ہیں چلے بھائی جان چھوڑے بھائی، قَالُوا سَلَامًا تو کہتے ہیں سلام ہو جی، اللہ نے آوازے اسیدی جان چھوڑو، تو وہ نے کہتے ہیں جائیں، دفع ہو جائیں، تو پھر دلیل نہیں وہاں دی جاتی۔ مگر بات چیزیں وہ تو اللہ ہے، جب اللہ کے بندوں میں یہ معاملہ ہے تو پھر دلیلیں بعض اوقات دینی بھی پڑتی، کیونکہ اس سے پھر اسلام پر بھی حرف آتا ہے۔ ہر بات پر دلیل دینا ضروری نہیں ہوتی اور جواب دلیل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جب اللہ اور اس کی عظمت کی بات ہو اور رسول کی عظمت کی بات ہو، آل اطہار کی عظمت و رفت کی بات ہو، اصحاب کی عظمت و رفت کی بات ہو، اللہ کے دین کی عظمت و رفت کی بات ہو اور ناموس کی بات ہو، تو پھر دلیلیں دینی ہوتی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دین بغیر دلیل کے ہے، نہیں، دین دلیل پر قائم ہے۔ ہاں دین نے کہاں دلیل دینی ہے یہ دین جاننا ہے، اور کہاں نہیں دینی یہ بھی دین جاننا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا، دلیل نہیں دی کہ تو اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس سے تو اس سے افضل ہے، کہا فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے، اس مقام اور مرتبے سے گرا دیا، جنت سے نکال دیا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہاں اس جگہ پر رہ کر تکبر کرتا ہے، جہاں تکبر کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہاں تکبر کرتا ہے۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا، تو آج سے ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف شیطان ذلیل اور رسوا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ جب وہ نبی کی عظمت کے مقابلے میں آئیں گے ہمیشہ رب ذلیل کر کے باہر نکالا۔ اللہ نے اپنے مقابلے میں اسے باہر نہیں نکالا، کس کے مقابلے میں نکالا؟ نبی کے مقابلے میں۔ اس نے اپنے آپ کو خیر کہا تو اللہ نے ذلیل کر کے نکال دیا، اور اللہ رب العزت نے کہا کون تھا فخر انک من الصاغرین، تو ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے لوگ اٹھتے رہیں گے مصطفیٰ کی اور نبیوں کی عظمتوں پر بات کرتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے، اور پھر ذلیل ہوتے ذلیل۔ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بحیثیت مومن ہم پریشان ہوں کیونکہ ہمارا تعلق ہے مصطفیٰ سے، مگر اللہ رب العزت نے جو ہی انسان
کوئی بندہ نبی کے خلاف بولتا ہے اللہ اسے اسی وقت ذلیل اور رسوا کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دے۔ بس اگر یہ پہچان رکھنی ہو کہ کون اللہ کے قریب ہے اور کون دھتکارا ہوا ہے تو دیکھ لو کون مصطفیٰ کے قریب ہے اور کون دھتکارا ہے۔ اور مصطفیٰ کے قریب ہونے کے لیے ایک ہی چیز، صحابہ کرام نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمیں جب دیکھنا ہوتا کہ مصطفیٰ کے قریب کون ہے اور کون نہیں ہے، اور یہ پہچان کرنی ہوتی، اس کے لیے قرآن نے جو ٹرم استعمال کیا ہے، جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ منافق استعمال کیا۔ ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے منافق۔ تو مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ صحابہ کا بالاجماع یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے جب پہچاننا ہوتا کہ کون مصطفیٰ والا ہے اور کون مصطفیٰ والا نہیں ہے، اجنبی ہوتا ہمارے سامنے آتا، ہمیں اس کے ایمان کفر و نفاق کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم اس کے سامنے علی کا نام لیتے، علی کا نام لیتے، علی کا نام سن کر کھل جاتا تو سمجھ جاتے کہ مومن ہے، اور علی کا نام سن کر اس کا چہرہ مرجھا جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ خبیث منافق ہے۔ اور جب وہ منافق ہو گیا تو روز ازل سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے انک من الصاغرین، تو ذلیل ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو شیطان کیوں ذلیل ہونے والوں میں شامل ہوا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی بے حرمتی کی، اس کی نبی کی، اور اس نبی کی بھی حرمتی کی ہے کہ جس نبی نے اس نبی کو دیکھنے کی رب سے خواہش کی ہے، رب سے خواہش کی ہے، اور اس کی خواہش کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی انگلی کی طرف دیکھو، انگلی کی طرف دیکھا، مصطفیٰ کا نور آیا، یہ انگلی پکار اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے ہم چومتے ہیں انگوٹھوں، سمجھ آئی نا؟ انگوٹھوں کو ہم اس لیے چومتے ہیں۔ ایک حدیث میں کیا ہے کہ یہ انگلی اٹھی، ہم جب تحیات میں جاتے ہیں تو ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں، یعنی وہ یاد دلاتا ہے وہ وقت جب آدم کی انگلی میں مصطفیٰ کا نور آیا تھا، اس نور کو اپنے دامن میں پا کر انگلی اختیار بول اٹھی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو یہ انگلی اٹھی۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ وہ نور ان انگلیوں انگوٹھوں میں آ گیا، اور مصطفیٰ کریم کا یہ نور جب دیکھا تو کیونکہ شفقت بدری تھی، اولاد تھے حضور حضرت آدم کی، اس لیے چوم لیا، اس لیے چوم لیا۔ تو ہم کس لیے چومتے ہیں؟ آج لوگ آ رہے ہیں کیوں چومے ہوئے؟ تو بدعت، یہ تو شرک ہے۔ بدعت ہے تو آدم سے پوچھو، شرک ہے تو آدم سے پوچھو۔ اللہ سامنے ہے اور چوم اپنے انگوٹھوں میں رہا ہے، مصطفیٰ کو نہیں، اپنے انگوٹھوں کو جن میں مصطفیٰ کا نور ہے، اپنی انگلی کو چوم رہے ہیں جن میں مصطفیٰ کا نور خدا سامنے ہے، اور چوم نور مصطفیٰ کو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ آدم سے پوچھو نا کہ شرک کیا یا کفر کیا، کیا کیا؟ بدعت۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے شیطان کو نکال دیا۔ ایک شیطان کا ایک معنی دیکھ لیا، اور قرآن کی بے شمار آیات ہیں، سورہ ہجر میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی شیطان کے حوالے سے۔ وہ پہلا شیطان جو ایک ہے، اس کے بعد اس شیطان لفظ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اسے بیان کریں گے اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہمارے یہاں